السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے جس خالق و مالک نے اپنے فضل و رحمت دے نال میں تو انسان بنایا مسلمان بنایا صراط مستقیم تے چلایا
اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعین بھی بنایا۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے جو ساری کائنات دے امام رہبر رہنما پیشوا مقتدا جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا ایک ایک حکم ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ تقریباً ایک اشرا ساڑھے تو جدا ہونے والا ہے۔ اللہ کریم تو دعا کرو اللہ اس رمضان نو ذریعہ نجات والا۔ مہمان آیا مہمان چلے جانا ہے۔ کیا رمضان المبارک دیاں برکات دا ساڑھے وجود طبیعت فہم عقل شعور معاملات تے کوئی اثر ہویا ہے؟ میں قرآن پاک دی سورہ البقرہ دی ابتدائی آیات وچوں ایک آیت کو تلاوت کیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تساں تراویح دے اندر نمازاں دے اندر جمعہ دے اندر قرآن پاک سنے اور خود قرآن پاک پڑھے۔ اس کتاب وچ یہ شک تے نہیں نا کہ یہ ساری رہنمائی کرتی ہے، ھدی للمتقین ہدایت دیتی ہے رہنمائی کرتی ہے سانو گائیڈ کرتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے قرآن پاک پڑھن دے باوجود بھی ساری زندگی دے اندر انقلاب کیوں نہیں؟ قرآن پڑھیے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اصل بات ہے کہ قرآن پاک ہر بندے دی رہنمائی نہیں کرتا، صرف متقی بندہ اللہ پاک تو ڈرن والا گناہاں تو بچن والا قرآن اس بندے دی رہنمائی کرتا ہے، اس بندے نو اچھا سیدھا صاف ستھرا عقیدہ منہج اور رستہ دکھاتا ہے۔ اور قرآن پاک دیاں برکات اینیاں نے کہ جدوں تلاوت کیتی جائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ایک وے نا کہ تساں قرآن پڑھنا ہے یہ تے بڑا فائدہ ہے۔ جدوں بندہ آپ قرآن پڑھے قرآن پاک دی تلاوت کرے ظاہر ہے یہ برکتاں میں تے بیان نہیں کر سکتا، میرے کول ایسے الفاظ ہی نہیں۔ چاہے جائے کہ تسی بیٹھے ہو امام اور خطیب قرآن دی تلاوت کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا زادتہم ایمانا، بندے دا ایمان ود جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دے واسطے ضروری ہے کہ بندہ مومن ہوئے ایماندار ہوئے، کیونکہ جیڑا منافق ہے کافر ہے مشرک ہے بے ایمان ہے وہ دے ایمان چکی اضافہ ہونا ہے۔ فرمایا زادتہم ایمان، مومنہ تے تلاوت کرو اللہ والے تے تلاوت کرو جنہ دا اللہ رسول تے یقین قرآن پاک دی تلاوت سنتے نے تے ایمان وچ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تے جڑا قرآن آپ پڑھے رب اوہدے تے کتنیاں مہربانیاں فرمائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جڑا بندہ رمضان سیدھا نہ ہوئے مینوں ایمانداری نال دسو انہیں پھر کدوں سدھیا ہونا؟ جڑا رمضان المبارک دے اندر بھی اللہ دے گھر نوں ٹائم نہ دے تے کیڑا وقت ہے پھر کیڑا مہینہ ہے جدوں انہیں اللہ دے گھر نوں ٹائم دینا ہے؟ اور رمضان المبارک تے ایک ایک لمحے تے اللہ پاک تیرے تے مہربانیاں فرماندے نے، لیکن اینا بد نصیب بندہ ہے اکھاں بند نے کان بند نے دل دماغ دیاں سوچاں تے تاراں بند نے،
انہوں سمجھ ہی نہیں کہ مہینہ کیسا ہے، گھڑیاں کیسیاں نے، لمحات کیسے نے، اللہ دی رحمت دے دروازے کیویں کھل گئے، میں تے تو ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ کی فرق کیتا ہے رمضان دا؟ نہ آپ وقت تے مسجد آئے، نہ اپنی اولاد نو وقت تے مسجد لے کے آئے، نہ اپنے یار احباب نو مسجد آن دی دعوت دے، تے پھر بھی تیرے جیسا متقی کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، مومن کوئی نہیں ہوئے، اللہ ہی تیرا حافظ ہے۔ خیر میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس حوالے نال، کیونکہ تسی ماشاءاللہ سمجھدار ہو، دانا ہو، عقل مند ہو، فہم و فراست والے ہو۔ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق دے نال قرآن پاک دے حوالے نال چند ایک بات عرض کرانگا، اس دعا دے نال کہ جڑے دوست بیٹھے ہو، جنہ توجہ کرنی ہے، جنہ بعد وچ عمل بھی کرنا ہے، اللہ میرے سمیت سبنا نو قیامت دے دن قرآن دی شفاعت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک اور نبی پاک علیہ السلام دا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کریم نے فرمایا سونے حبیب اسا تانوں اپنی کتاب دے چھڈی ہے، تواڈے ال قرآن پاک دی آیات نو وحی کر دیتا ہے، یہ ذکر تواڈے قلب اطہر تے اسا اتار دیتا ہے۔ ہن قرآن پاک نو تساں سمجھانا ہے، یہ دی وضاحت، یہ دی توضیح، یہ دی تفسیر، یہ دی تشریح تساں فرمانی ہے۔ یہی وجہ قرآن پاک علم دی کتاب ہے، اور میرے پاک محمد نے قرآن دے مطابق یہ عمل کر کے دکھا چھڑے۔ قرآن علم، میرے نبی دی زندگی عمل ہے۔ قرآن پاک متن، میرے پاک پیغمبر دی زندگی قرآن دی تشریح۔ قرآن پاک یہ دی اندر اجمال ہے، میرے پاک پیغمبر دی سیرت اور کردار دے اندر اس اجمال دی تفصیل ہے۔ اور میرے دوستو قرآن پاک ان اوراق دے اندر، ان دو جلدوں دے اندر محفوظ ہے، لیکن قرآن دی عملی تفسیر، عملی تصویر، عمل قرآن پاک دا اللہ پاک نے پاک محمد دے اعمال دے اندر محفوظ کر چھڑیا۔ حضرات قرآن پڑھ دے ہو، قرآن دیکھ دے ہو، یہ دنیا دے اندر واحد کتاب ہے، واحد کتاب، اینو پڑھنے والا بھی نہیں تھکدا، اینو دیکھنے والا بھی نہیں آکدا، اینو سننے والا بھی تنگ نہیں ہوندا، بلکہ قرآن پاک کائنات دے اندر واحد کتاب ہے۔ اینو جنہ بندہ زیادہ پڑھ دے، جتنا زیادہ سن دے، جتنا زیادہ یہ دیتے غور کر دے، اللہ پاک اس بندے نو اتنی زیادہ خوشی عطا فرماندے نے، انہوں سرور ہوندے، انہوں مزہ ہوندے، انہوں حلاوت محسوس ہوندی ہے، انہوں جشن محسوس ہوندی ہے، لیکن شرط ہے کہ بندہ ایماندار ہوئے اور دعا کر دیا جانا ہے جمعے دے اندر، اللہ پاک قرآن دے نال مینوں تے نو حلاوت نصیب فرما۔ کنے روزے ہو گئے نے؟ 9۔ کنے کو بندے نے جنہ کم از کم 3 دفعہ قرآن پاک ختم کر لیا، یعنی مکمل کیتا ہے، پڑھے 3 دن دے اندر ختم کرنا ہے نا، 3 دن دے اندر مکمل کرنا ہے۔ اور میں الحمدللہ ایسے دوستوں نے بھی جاننا جنہ جے 1 دفعہ ختم نہیں کیتا، اور کئی ایسے خوش قسمت نے جنہ قرآن پاک کو رمضان میں ختم کرنا بھی نہیں، مکمل نہیں ہونا۔ اور جڑا بندہ رمضان دے اندر قرآن پاک مکمل نہیں پڑھتا، تجربہ کرنا سارے سال دے اندر سارا سال گزر جائے اور پورا قرآن پاک پھر دوبارہ مکمل نہیں ہے پڑھتا، یہ شہادت بھی اس بندے کو سارا سال ملتی ہے جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر اللہ دے قرآن دی کثرت نال تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پاک دا پڑھنا بھی ثواب، قرآن پاک دا پڑھانا بھی ثواب، قرآن پاک دا خریدنا بھی ثواب، قرآن پاک نو خرید کے کسے نو ہدیہ کرنا بھی ثواب، حتیٰ کہ مسجد دے اندر وہ الماری بنانا جے دے اندر قرآن پاک رکھیا جائے،
علمی سلام میرے دوستو قرآن پاک ہے کیا؟ تورات بھی اللہ دی کتاب، انجیل بھی اللہ دی کتاب، میرے دوستو صحیفہ ابراہیم بھی اللہ دی طرفوں لکھیاں ہویا۔ اسی طرح جتنیاں آسمانی کتاباں اللہ کریم نے انبیاء تے نازل فرمائیاں ساریاں رب دیاں کتاباں میں قرآن پاک بھی اللہ دی کتاب ہے۔ اونا کتاباں دے اندر قرآن پاک دے اندر فرق کیا ہے؟ انجیل بھی اللہ دی طرفوں، تورات بھی اللہ دی طرفوں، زبور بھی اللہ پاک دی طرفوں، صحائف ابراہیم بھی اللہ کریم دی طرفوں، دیگر آسمانی کتاباں بھی خالق کائنات نازل فرمان والے، اور قرآن پاک اونا کتاباں دے اندر فرق کی ہے۔ پہلیاں کتاباں یعنی انجیل کتاب اللہ، تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اے اللہ دا کلام بھی ہے، اور قرآن پاک دی عظمت، مقام، رفت، بلندی انجیل اللہ پاک نے نازل کی تھی، فرمایا میرے نبی اے تہاڈی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب اللہ کریم نے دے چھڈی، اے تہاڈی کتاب تورات، اے تہاڈی کتاب لکھیاں ہوئیاں نازل آئیاں ہوئیاں۔ لیکن قرآن پاک دے اندر فرق کیا ہے؟ پہلیاں کتاباں دے اندر فرق کیا ہے؟ اگر تیری توجہ ہے، لکھی ہوئی کتاب، مکمل کتاب اللہ پاک دے چھڈی، کتاب نازل ہوئی، نبی دنیا تو چلے گئے، کتاب بکھر گئی، کتاب جمع شدہ لکھی ہوئی کتابی صورت دے اندر نازل ہوئے، لیکن کتاب دے اوراق بکھر گئے، احکام بکھر گئے، کائنات دے اندروں کتاب دا اصل وجود ختم ہو گیا۔ میرے دوستو جڑی کتابی صورت وچ نازل ہوئے کتابی صورت وچ نہیں رہ سکی۔ قرآن پاک کتابی صورت نازل نہیں ہویا، کدی ایک آیت، کدی ایک صفحہ، کدی ایک رکوع نازل ہوتا ہے۔ میرے دوستو کدی کوئی مقام، کدی کوئی مقام، متفرق آیات، کدی کوئی آیت کدی کوئی آیت، یہ علیحدہ علیحدہ نازل ہویا۔ اللہ پاک نے انہوں اکٹھیاں کروا چھڑے، اب کتاب آپ ہی اکٹھیاں نہیں ہوئی، جی میں تورات دے منن والے کتاب بھی بکھر گئی، عقیدہ بھی بکھر گیا، نظریہ بھی بکھر گیا، شوق بھی بکھر گئی، دین بھی بکھر گیا، شریعت بھی بکھر گئی۔ اسی طرح دیگر کتاباں قرآن پاک بکھر کے آیا، علیحدہ علیحدہ آیات کی صورت میں آیا، جنہیں آ کے آپ اکٹھا ہو گیا ہے۔ جہاں قرآن تے عمل کرتا ہے، جہاں قرآن کو مانتا ہے، جہاں قرآن کو پڑھتا ہے، جہاں یہ تے یقین رکھتا ہے، خالق کائنات انہاں لوگاں نوں آپس وچ ملا دیندے، جمع فرما دیندے نے۔ قرآن جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے، ملان والا ہے، کہ رب العالمین دا کلام کتنا پیارا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا ذکر ہے، میرا کلام ہے، انہوں میں نازل کیتا ہے، انہوں میں حفاظت رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام دے قلب اطہر تے جدو قرآن پاک نازل ہوتا آپ جلدی جلدی پڑھ دے، جبریل امین نہیں لے کے آؤں دے تو میرے پاک نبی نا جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کر دے کہ کتے کوئی لفظ رہ نہ جائے، میرے جلدی جلدی یاد ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے محبوبہ انیاں جلدیاں نہ کرو، جس رب نے تواڈے قلب اطہر تے قرآن کو نازل کیتا ہے، اور رب تواڈے قلب اطہر دے اندر بھی قرآن کو محفوظ کر دے گا، اور قیامت تک دے مسلمانوں واسطے بھی انہوں محفوظ بنا دے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک دے آدھے کڑی میں آیت پڑھی، فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔
شک کوئی نہیں، نہ لفظاں دے اندر شک، نہ حرفاں دے اندر شک، نہ آیتاں دے اندر شک، نہ رکوعاں سپاریاں دے اندر شک، فرمایا نہ یہ دے حکماں دے اندر شک، نہ یہ برکتاں دے اندر شک۔ اللہ پاک نے فرمایا کتاب میری، کلام میرا، حفاظت میں کراں، نازل کیوں فرمایا ہدی للمتقین، تینو سدھے رستے دا پتہ چل جائے، ہدایت تے رہے، گمراہ نہ ہو جائے، کوئی بے ایمان نہ بن جائے۔ ذرا توجہ کرنی ہے، اللہ کی رحمت دے نال ایمان منور ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، ابو الانبیاء بنایا ہے، نوح علیہ السلام آدم ثانی بنایا ہے، جناب خلیل اللہ اپنا خلیل بنایا ہے، جناب اسماعیل نو ذبیح بنایا ہے، موسیٰ نو کلیم بنایا ہے، عیسیٰ نو روح بنایا ہے۔ لیکن اے میرے اللہ آدم بھی آئے تھے، قرآن نہیں آیا، نوح نبی آئے قرآن نہیں آیا، ابراہیم خلیل آئے قرآن نہیں آیا، ذبیح آئے قرآن نہیں آیا، اے رب العالمین تیرے کلیم آئے، روح آئے، قرآن پاک نو نازل نہیں فرمایا۔ یا رب العالمین سلیمان آئے، داؤد آئے، شعیب آئے، ادریس آئے، تیرے نبی سوا لاکھ انبیاء کم بیش تشریف لے آئے۔ یا رب العالمین قرآن نہیں آیا، رب العالمین نے فرمایا میں قرآن پاک نو نازل کرانا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک انبیاء آئے نے، قرآن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اجے تک کائنات دے اندر، اجے تک دنیا دے اندر میں اولیا دل بنایا ہی نہیں جس دل تے اپنے کلام نو نازل کرا۔ فرمایا میرا محمد نہیں آیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے، قرآن کی میں آئے، قرآن لوح محفوظ دے اندر رب العالمین نے فرمایا اور تیرے کو سونا ہوئے ہیرے جواہرات نے تو انہیں میں محفوظ کرنا کر دے اندر، انہیں محفوظ کرنا کسی جناب تالیاں دے اندر کہ تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا اچھا مہنگا فرنیچر بنانے انہیں جناب اس وقت میرے گھر دے اندر آئے گا جنہوں گھر دی تعمیر مکمل ہو جائے تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں قرآن اردو نازل کرانا جنہوں کوئی یہ ہو جگہ بنا لوا، یہ ہو جی تھان بنا لوا جس جڑی تھان میرے قرآن دے شیان شان ہوئے۔ اللہ اے بارش ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ، اوہ ہون نہیں ہو رہی، انہا دنہ چھو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں باعث رحمت بنائے۔ تُسی تے انجھے بیٹھے ہیں اور نوا خطیب بن گیا نا، انہیں یزدانی شہیدی کیسے سنی تھی، ہون بندہ بات کو گال کر جاتا ہے تے پتہ ہی نہیں ہوتا، ہون جناب تقریر کر رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اللہ قصور آ رہے ہو، تُسی بھی اندر آ رہے ہو، فلانے ہو فلانے ہو، اور ایکھا مولوی جی یہ تھے پیڑ دے بندے نہیں آئے تھے، تُسی پورے صوبے دے بندے کٹے کر، اے ساڑھے شہر دے مولوی اللہ جانتا ہے، ایک خطیب صاحب تقریر کی تھی ہے، تے رات 12-1 دا ٹائم، وہ چونکہ ذہن چنا رہا کہ میں کتھوں سنی ہے، آدھے جڑے باہر تو بیلے نہ اندر آ گئے، انہاں کہا مولوی جی رات چاند چڑھے ہے تو دھوپ کیڑی ہے، اس واسطے توجہ میرے وال رکھنی ہے تاکہ گل دی سمجھ آئے۔ میں عرض کر رہا ہوں اے بارش ہو رہی ہے نا، آج کل بارش ہوتی ہے، قطرے گردے نے، مومنہ آباد چ بارش ہوئی، مسجد میناراں دے قطرے، مسجد دے صحن چ بارش، مسجد دی چھت دے بارش، بازار اندر بارش، تیرے مکان اندر بارش، اور میرے دوستو اے ہوئی بارش پھلاں دے بھی برستی ہے، اے ہوئی بارش گندیاں نالیاں تے قدروں تے بھی برستی ہے، اے ہوئی بارش باہر گلستان وچ بھی برستی ہے، اے ہوئی بارش کوڑے تنبر دے ڈھیر تے روڑیاں تے بھی پیندی ہے۔ بارش رحمت دی نازل ہوئے، چنگیاں جگہ تے مندیاں جگہ تے نازل ہوتی ہے، سورج نکلے ایدی روشنی
عام بارش نہیں، اینو میں نازل کرانگا امام الانبیاء دے قلب اطہر تے۔ آج ذرا تصور دی دنیا پہلی رات قدر والی آسمان تو قرآن نازل ہوئے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رات دا سناٹا، رات دی خاموشی، موسم تلخی، مکے دا گرم موسم، آہستہ آہستہ دل میں سکون ملنا شروع ہوا۔ اس موسم دے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے، اس موسم دے اندر جو تلخی کا موسم ہے، دل میں قرار پیا ملتا ہے۔ یا رب العالمین بجا کیے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا سکون کیوں نہ ملے، آرام کیوں نہ ملے، راحت کیوں نہ ملے، غم کیوں نہ ٹلے، فرمایا میں قرآن پاک دی آیتاں دی بارش کرن لگا۔ فرمایا قرآن پاک دی آیتاں دا ایک ایک قطرہ میں قلب محمد دے نازل کرانگا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن دے قطرے محبوب دے قلب اطہر تے نازل ہوئے۔ اللہ سونے بارش نازل ہو جائے، بارش برسے، مومنہ بات دے لوگ پریشان ہو جاتے، لیکن گلیاں چ پانی، بازاراں چ گندا پانی جمع ہو گیا۔ بارش رحمت دی، ایک کہتا ہے جناب پانی نازل ہویا تے گندا ہے، کیونکہ گٹر تے پانی نال مل گیا۔ یا رب العالمین گندگی گندگی ہے، تعفن تعفن، بدبو ہی بدبو، چند دن پانی جمع ہو جائے، اندے وچ جناب غلاظت پیدا ہو جائے، تعفن پیدا ہو جائے، بدبو پیدا ہو جائے، جراثیم پیدا ہو جاندے نے، مچھر پیدا ہو جاندے، بیماریاں پیدا ہو جاندیاں نے۔ یا رب العالمین تو رحمت دی بارش، قرآن دی بارش میرے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی۔ ایدہ کی نتیجہ ہے، ایدہ کی رزلٹ ہے، اللہ پاک نے سمجھا دیتا ہے، خالق کائنات سمجھا رہنے مومنوں متقیوں، اللہ پاک دے قرآن پر پیار کرنا والو، قرآن پاک دیاں تلاوت کرنا والو، قرآن پاک تے عمل کرنے والو، قرآن پاک نو دل دے اندر محفوظ کرنے والو۔ خالق کائنات فرماندے نے جدوں قرآن دی بارش نازل ہوئی ہے نا، میں اس بارش دی وجہ تو ابو بکر جیسا پھول پیدا کیتا ہے، عمر جیسا پھول پیدا کیتا ہے، عثمان و علی جیسے پھول پیدا ہوئے، طلحہ و زبیر جیسے پھول پیدا ہوئے، حسن و حسین جیسے پھول پیدا ہوئے، امیر معاویہ جیسے پھول پیدا ہوئے، ام پاک مدینے صحابہ جیسے پھول پیدا کیتے نے۔ مومن آبادیوں کے توجہ کرتے جاؤنا، جو گرمی دا موسم ہے یا سردی زیادہ ہوئے، کہ مولانا دعا کرو بارش نازل ہو جائے۔ مولوی جی دعا کرو خانسی زیادہ ہو گئی ہے، گلے خراب ہو رہے ہیں، بخار ہو رہے ہیں، اے مولانا دعا کرو نا، بیماریاں نظرہ زکام ہو رہے ہیں۔ یا رب العالمین جنہوں آسمان کو بارش نازل کرے، لوگ دعا کر دینے، نظرہ بھی ختم، بخار بھی ختم، خانسی بھی ختم، بیماری بھی ختم، جراثیم بھی ختم۔ اللہ سنیا قرآن دی بارش نازل کی ہوئے ہے، فرمایا میں جدوں علم نازل کیتا ہے، شرک دی بیماری ختم، قرآن دی وجہ تو
غیبت دی بیماری ختم قرآن دی وجہ تو، جھوٹ دی بیماری ختم قرآن دی وجہ تو، چغلی دی بیماری ختم، غیبت دی بیماری ختم، بچیاں زندہ کرنے والی بیماری ختم۔ میں تو قرآن پاک نازل کیتا ہے، فرمایا تیریاں روحانی جسمانی بیماریاں ختم نے قرآن دی وجہ تو، جڑی تیرے عقیدے دے اندر، سوچ دے اندر، عمل دے اندر، کردار دے اندر بیماریاں میں اللہ نے قرآن دی برکت نال دور فرما دتیاں۔ قرآن پڑھیا کرو، اللہ پاک مینوں تانوں خیر عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں سنانا چاہنا، ٹائم ختم نہ ہو جائے، پہلے اس حدیث پاک پہ غور کر لیں اور دعا کرو اللہ پاک سانوں دا مصداق بنا دے۔ مصداق تو مراد ہے اللہ سانوں دا حقدار بنا دے۔ آمین کہہ چھوڑو، قبول ہو گئی تے بیڑے پار ہو جانے نے، تے جے تیری زبان جو لفظ آمین بھی نہ نکلیا، اے نہ ہوئے قیامت دے دن آمین کہنے والے رب دیاں جنتاں چ چلے جان تے تو آمین دے بارے سوچدا رہے تے قیامت تو بھی سوچے جڑا ہن آمین کرے او دے بھی انشاءاللہ بیڑے پار، تے جڑا نماز فاتحہ تو بعد آمین کہندے او تے ویسے ہی بیڑا پار۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نہ بڑی غیرت والا ہے، قرآن پاک چ بڑی غیرت ہے، اللہ دے کلام چ جنی غیرت ہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ القرآن حجت لک او علیک، اللہ قیامت دا دن اللہ پاک دا دربار، میرا رب اپنے پورے جلال دے نال تشریف فرما ہونا ہے، کائنات پھرا رہی ہے، پریشان، غمزدہ، افسردہ، ٹینشن، عجیب ہی ماحول ہے، پتہ نہیں کی ہونا ہے، تے قرآن پاک نے آ جانا ہے۔ دو طرح دے بندے رب دی دربار سے کھڑے نے، ایک دے حق دے اندر قرآن نے کہنا یا اللہ اے بندہ جنت میں نہ جائے، ایک وہ بندے یا اللہ یہ مینوں کانڈ کر چھڈی، اے نہیں سندا، اے نہیں پڑھدا، اللہ یہ مینوں نہیں منیا، یہ دل وچ میری عزت کوئی نہیں، یہ خلاف قرآن ہوئے گا، یا اللہ میں یہ خلاف مقدمہ پہ کرنا تیری عدالت کے اندر، جے خلاف قرآن مقدمہ کرے مینوں ایمانداری نال دسو انہوں رب دی رحمت مل سکتی ہے؟ تے وہ بھی خوش قسمت تواڈے جیسے اللہ دی رحمت اللہ دے فضل نال اللہ سانوں انہاں چ شامل فرما دے۔ اساں ہونا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، دل چ تے ہوئے گا نا کہ اللہ خیر کرے، تے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، یجیء صاحب القرآن، اتھے عام طور تے ساڑھے ذہن چے کہ قرآن پاک کے دی سفارش کرے گا بھئی حافظ قرآن، حافظ قرآن آئے گا، قرآن سفارش کرے گا، تے جنہیں حفظ نہیں کیتا تسی قرآن پڑھ دے ہو نا بھائی، کم از کم اہل حدیث سکے تے اعزاز ہے نا، انہوں قرآن نام ہی سارا یاد ہوئے، سورہ فاتحہ او دے سینے جو محفوظ ہوندی ہے، کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی، یہ فاتحہ یاد کرتا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک دا سینے دے اندر محفوظ ہے۔ حدیث پاک دے لفظ نے فرمایا جیو صاحب القرآن، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے حبیب دسو اپنی امت نو توجہ میرے ول کرنی ہے، فرمایا حافظ قرآن نہیں آکھیا، یہ نہیں اللہ نے آکھیا یجیو حافظ القرآن، حافظ قرآن آئے گا، یہ نہیں فرمایا وہ دیاں ہور بڑیاں حدیثاں نے حافظ قرآن واسطے ہور بڑے اعزازات تے اکرام تے انعامات نے، لیکن گل میں تو ہڈی پیا کرنا
امام الانبیاء نے فرمایا قرآن دا ساتھی آئے گا، یعنی قرآن کو سمجھن والا، عمل کرنے والا، یقین رکھنے والا، اپنے سینے دے اندر قرآن کو جگہ دینے والا، میرا ایمان بے امام الانبیاء نے فرمایا صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ پاک دے دربار دے اندر وہ بندہ آئے گا جیڑا قرآن دا ساتھی ہے، جیڑا قرآن والا ہے، ادھر قرآن بھی آ جائے گا، آکھے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَلْ ہن کئی بندے پورے ہفتے پتہ کی ریسرچ کرنی ہے نہیں حافظ قرآن واسطے وے بھئی تو دوزخ سے جانا ہے تے میں تینوں بچا نہیں سکتا، تو قرآن کو سفارش کرانی نہیں تے میں دھکے نال کرا نہیں سکتا، کیونکہ ایتھے نے صاحب القرآن تسی سارے حافظ قرآن تے نہیں، بھی تواڈے جو کنے حافظ قرآن نے، کنے حافظ قرآن بیٹھے کوئی بھی نہیں، ایک بیٹھا ہے حافظ قرآن، ایک قاری ارشاد صاحب اللہ زندگی سے برکت دے، دو تین حافظ قرآن ہوں گے تے کی خیال ہے بھئی رب دا کلام ہوئے تے اے دو تین بندیاں واسطے سفارش ہے، اسی جو دن رات قرآن پڑھنے ہیں، تراویح چ، نمازاں چ، اشراق چ، تہجد چ، نفلاں چ، فرضاں چ، مسجد چ، دکان چ، گھر وچ، اسی جو بچیاں نوں یاد کرانے پتر قل هو اللہ ہی پڑھ لے، 10 باریاں دا ثواب ہے مشہور تے سانوں کوئی اذان نہیں، ساڈا کوئی مالی وارث نہیں، ساڈا کوئی سفارش نہیں، یا اللہ میں بڑھا بندہ نہیں یاد کر سکیا، یا اللہ ہمت کیتی استطاعت نہیں سی، یا اللہ ذہن نہیں، کمزور ذہن، کند ذہن، مالکہ تیریاں مرضیاں، مینوں قرآن یاد نہیں ہو سکیا تے میرا کی قصور ہے، رب چھوڑیا جنی جوگا ہے میں قرآن پڑھے یاد کیتے، یا اللہ قرآن دا ساتھی بنیا، فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے، فرمایا جیو صاحب القرآن یوم القیامہ، اللہ دعا کرو حجی میں ایتھے کٹھے جمع اللہ قیامت دے دن اینجی سانو اپنے سامنے جمع کر کے قرآن دی سفارش دے نال بغیر حساب دے جنت عطا فرما، آگے قرآن والے، قرآن دے ساتھی، قرآن پڑھنے والے، قرآن تے یقین رکھنے والے، عمل کرنے والے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَلْ یا اللہ انہوں دے عزتاں، یا رب العالمین انہوں عزتاں عطا فرما دے، یا اللہ پتہ لگے قرآن پڑھنے والے، پتہ لگے قرآن تے عمل کرنے والے، یا رب العالمین بڑیاں بڑیاں کتاباں، بڑے بڑے ناول، بڑے بڑے ڈائجسٹ، بڑیاں بڑیاں فقہ دیاں کتاباں، بڑے بڑے اماماں دیاں کتاباں، بڑے بڑے محدثاں دیاں کتاباں نے، یا رب العالمین کوئی کچھ بھی کہندا رہیا، انہیں تیرے قرآن تے یقین رکھیا، قرآن نال پیار کیتا ہے، یا اللہ تیرے قرآن نال محبت کرنا والا، یہ تیرے قرآن تو کی جان ہے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَلْ یا اللہ انہوں ذرا دنیا تو منفرد بنا دے، یا اللہ انہوں معزز بنا دے، یا اللہ یہ دے حسن و جمال وچ اضافے فرما دے، یا رب العالمین ذرا پتہ لگے نا قرآن نال پیار کرنا والا ہے، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ، ایل جے منہ چو بے اختیار نکل گیا ہے نا، سبحان اللہ، میری دعا ہے اللہ تینوں اے نصیب فرما دے، پیار دی گل ہے نا، قرآن دی ہو گئی سفارش، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ، فرمایا یہ دے سر تے تاج رکھیا جائے گا، یہ دے سر تے تاج پہنایا جائے گا، ہن کوئی نام مننے تے او دی کس
عصمت ہے میرا ایمان ہے، میرے سینے دے اندر قرآن دی ایک آیت بھی محفوظ ہے، اللہ پاک اس سینے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دے گا۔ قرآن نال پیار کرنا والو فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اللہ پاک فرمان گے او میرے قرآن او میری کلام اج میں تیریاں بھی عزتاں رکھنیاں نے، جنہیں تیرے نال پیار کیتے میں دیاں بھی عزتاں رکھنیاں نے، ہن تو سفارش کر چھڈی ہے، فرمایا اے دے سینے دے جناب سر دے اوتے اللہ پاک ہو جیا تاج پہنا دیں گے، یہ ہو جیا تاج رکھ دیں گے، اللہ کی ساری مخلوق دے اندر اللہ پاک اپنی ساری مخلوق دے وچوں اس تاج دے نال نو سب تو معزز عزت والا بنا دیں گے۔ عزت عزت وقار قرآن دی وجہ تو قرآن کھڑا ہے، رب کہے گا تے صحیح نہ بھی تیری مان لئیے ہون جا رہی تو سفارش کیتی ہے میں مان لئیے قرآن پھر کھڑا ہے، قرآن ہون کیوں کھڑا ہے مان لئیے تو کیا چھڑی ہے اسی عزت دے چھڑی ہے، آکھے گا نہیں ثم یقول یا ربی زدہ ثم یقول یا رب زدہ۔ دیکھو کئی بندے تسی مسجد کے اندر دیکھا ہوئے گا کئی بندیاں دا دھیان مطلب کہ مولوی جی اج تسی کو ادھا صفحہ ود نہیں پڑھ چھڑیا، قاری صاحب اج کوئی 2-3 منٹ زیادہ نہیں لگ گئے سانو قرآن سننا پیا 5-7 آیتاں زیادہ، کئی بندے پریشان ہوتے ہیں اور اللہ دی میرے قسم جے میں کئی بندے آ دیکھے نے جڑے آ کے نا نماز تو پہلو کہتے قاری جی ذرا آیتاں تو زیادہ پڑھ دیو، حضرت جی فلاں سورت تلاوت کر دیو، اور کئی بندے ایسے بھی ہون گے جنہاں نو جناب تکے نال بیٹھا دیو 40 یار پڑھ لے ہن رمضان ہے ہون ہی پڑھ لے تو سوے او ادا کو سما پڑھ کے مینوں یار کام میں انشاءاللہ اگلی نماز دے اگلی تیری نماز جنازہ یہ ہونی ہے جنہیں ہون نہیں پڑھنی یا پھر پڑھا تو انہیں کی پڑھنا ہے، اور کئی بندے ایسے ہوندے نے تسی جا کے کہندے ہو جناب آؤ کام میں اللہ بس ادا کو پارا رہ گیا ہے ہندوانوں گھر بلاندے نے بس اے سورت مکمل کر لواں ہندوان دے نال سانو کام میں اے رکوع مکمل کر لواں، اسی طرح اللہ پاک دا قرآن نکلے گا یا اللہ یہ دا پڑھن دل کرتا یہ پڑھتا چلا گیا مصروفیتاں چھڑتا چلا گیا، ایسے بندے دے بارے قرآن کرے گا یقول یا رب زدہ، اللہ تیرا کی جاندے اے میرا اپنا جملہ تیرا کی جاندے پتہ نہ جمعے تو بعد کو یہ جملہ لب کے دکھاؤ جی اے محبت دی گل پیار دی، لیکن حدیث دے لفظ نے یا رب زدہ اے ربا سونیا کل ہور اضافہ کر دے، اللہ انعام ہور عطا فرما دے، اللہ سونیا عزتاں ہور عطا فرما دے۔ قرآن پاک پھر سفارش کیتی ہے، اللہ دے پاک نبی فرما دے نے فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ۔ اے دیکھیں جی امام کعبہ یا سعودی پہلے اپنا ایک لباس پاتے ہیں پھر وہ دے اوپر ایک عبا پہنی ہوئی اے حلہ ہے، اپنے لباس دے اوپر جڑا ایک پاندے نے نا وہ کسی کو پتہ کہ یہ جبہ ایک وہی حلہ ہے، اللہ سونیا ہور انعام فرمایا فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرے ملائکہ انہوں اے جبہ بھی پہنا دیو جنت والا، غور کر سفارش ہوئی سر تے تاج، پھر سفارش اے حلہ تے جبہ یعنی جناب سر دیا بالا تو لے کے پیر دے جناب انگلہ تک جنتی لباس قرآن پھر کھڑے اور میرے قرآن غور کرنا میں سارے وجود اپنی رحمت نال ڈھک دیتا ہے، یہ تاج پہنا دیتا ہے، یہ جنتی لباس پہنا دیتا ہے، قرآن ہون کی جان ہے، قرآن کہے گا ثم یقول یا رب ارض عنہ
یا رب ارضی عنہ فیرضا عنہ. بعض اوقات نہ کسی نو انعام دیتا ہے، بچہ پوزیشن لیتا ہے، استاد انہوں انعام دیتا ہے، بڑی عزت ہے بھائی، اگلے دن وہ کان کھڑائے ہوتے کسی گل تو غصے ہو گیا. اج باپ لیا کے تحفہ دیتا ہے اپنی اولاد کو، سویرے تحفہ دیتا ہے، زور ٹائم ناراض ہو گیا تو وہ بھی کھو لیتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو تحفہ واپس. ربا سوڑیا ہوڑ دے نام دے دیتے نے لباس پہنا دیتا ہے، اے نہ ہونا میں امان کھل جائے، اے دی کوئی غلطی نکل آئے، خطا نکل آئے، اللہ کو ناراض ہو جائے، غصے ہو جائے، پکڑ ہو جائے. ربا سوڑیا گل تد بن دیے یا رب ارضی عنہ. اللہ اعلان فرما دے کہ میں اپنی اس بندے تے راضی ہو گیا، کیوں میں اپنی رضا دے چھڑیے. جنہوں رب ایک باری کہہ چھڑیا نا میں تیرے تے راضی ہوں، دنیا چ کہہ دے یا آخرت، انہوں اللہ کدی عذاب نہیں کرے. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جنہوں رب ایک باری کہے میں تینوں اپنی رضا دے چھڑیے، رب کبھی لگے تے ناراض نہیں ہوئے گا. یہ کوئی اعزاز میرے پاک محمد دے صحابہ دے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے رضا دے چھڑیے، ہن میرا رب میرے نبی دے یاراں تے ناراض نہیں ہوئے گا. یا رب العالمین رضامندی دے اعلان کر دے. حدیث پاک ہے فیرضا عنہ. یہ جنت تو بھی بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا ٹائم نہیں میرے کو، جنت تو بھی بڑی نعمت ہے اللہ دی رضا. اللہ کہیں گے میرا قرآن تیری من لئی، تیری من لئی جا، میں یہ دیتے راضی ہو گیا، میں یہ دیتے راضی ہو گیا. ان قرآن چپ ہو گیا، اللہ کہیں دے میں راضی ہو گیا تے قرآن چپ کھڑے. مزہ ہے رب کرے قرآن ہن بولدا نہیں، یہ تو اگے نعمت ہی کوئی نہیں، اللہ دی رضا تو اگے تے نعمت ہی. ہن قرآن چپ ہے، جدو قرآن چپ ہویا پھر رحمان بولیا. نہیں سمجھا تو ہن قرآن چپ ہے، ہن رحمان بولے. اللہ پاک کی فرماندے نے اقرا اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ. ایک دوجی روایت ہے نا پڑھتا جا چڑھتا جا جتنے آخری ہے وہ تیری جگہ ہے. اس حدیث تو بھی مینوں یہی گل سمجھ آئی. اللہ نے فرمایا جتنے تیری آخری ہے جہی تینوں یاد ہے، جے ہوئے آپ نے قرآن پھیرتے اینی ہے 30 بارے نے اے 30 مرلے مثال ہے تو 30 بارے ایتی جناب بنگلے تے کوٹھیاں مہارت تیرے نہیں. فرمایا اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، ور کا چڑھ، چڑھن تو مراد ہے پڑھدا جا، پڑھدا جا، چلدا جا، پڑھدا جا، جنت ملدا جا، پڑھدا جا، جنت نامے لگاندا جا. اللہ پاک فرماندے نے پڑھدا جا، جنہ قرآن یاد نا وہ پڑھدا جائے گا میں تینوں جنت دا وارث بناندا جاواں گا. ہن اگلا سوال میرا ہے، یا اللہ قرآن دا ایک حرف پڑھیے تے کنیاں نیکیاں نے بھائی؟ کم از کم 10. تے یا اللہ یہ عبادت دی جگہ ہی نہیں جنت، تو ایتھے بھی پڑھن تے لا چھڑے. جنت میری ہے جڑا قرآن دنیا چ پڑھے تے یا اللہ تو ایتھے بھی پڑھن تے لا چھڑے. تو تے بڑا قدردان ہے تے جڑا قرآن ہن جنت چ پڑھنا ہے یہ دیاں نیکیاں کیوں بھائی جڑا جنت چ پڑھنا ہے یا اللہ یہ نہ بننا. جڑی سوچ اساں اج سوچنی ہے نا، کملی والے محمد نے وہ جواب اپنی زبان نبوت جو پہلے ہی دے چھڑے.
رب نو ہی پتہ ہے نا بندے کہہو جہے ہونے نے. تے آقا پتہ کی فرماندے نے, سن ذرا, اقرا پڑھ. تے وہ پڑھے گا جڑا اتنے پڑھدا ہے, وہی پڑھے گا نا جڑا دنیا تے تلاوت کردا ہے. ورکا چلدا جا چلدا جا میں جنت ملدا جان. وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ. اور میرے بندے جڑا قرآن ہن تو جنت میں پڑھے گا میں تینوں ایدیاں نیکیاں اجر عطا فرماواں گا. ایتھے مینوں تے کوئی حدیث نہیں ملی, سچی بات ہے. اگر کسی دوست کو ہوئے تو مینوں پیار نہ دس دے, لڑنا نہیں, پیار نہ مینوں دس دے کیا کسی حدیث چاہتا ہے بھی ایک بار پڑھنا, 2 بار پڑھنا, تو 3 بار پڑھنا ہے. اے جویں ساڈے قاری رمضان چ رات تراویح جو قرآن سنانا ہوتا ہے تو دن چ کئی بار اس بارے کو دہراندے نے. اے بندے زندگی چ بار بار وہ کئی باری تسی تراندے چاہو موت چاہو تو ایک ہی ہے تو بار بار پڑھی جاندے. یہ جو ہے نا اللہ فرماندے نے پڑھ, تے جے کوئی بندہ بار بار آتا پڑھدا جائے نیکیاں لیندا جائے جنت ملدا جائے. اللہ نے یہ نہیں نہ کرو ایک بار پڑھو جنت موکی نہ جائے, جنت تے ختم ہی نہیں ہونی, اتنی وسیع ہے. پڑھدا جا. اللہ کہندے نے پڑھ, رب نے رکن دا نہیں آکھیا, فرمایا پڑھ. اللہ نے تے آکھیا ہی نہیں کہ رک جا, اسی پڑھدے جانا ہے. مینوں جڑی گل لگدی ہے ایک وقت ہونا ہے ایسے کر کے پیچھے موڑ کے ویکھنے تے پتہ ہی نہیں کتھوں چلے تے کتھے پہنچ گئے. اللہ کلی جان نمانی جان کی کرنی ہے, اتنی جنت پتہ ہی نہیں کنی کو لے بیٹھنا. پڑھی جا رہا ہے, نہ کوئی تھکاوٹ, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی گھر کا کام, نہ شہری افطاری کا کوئی انتظام, نہ بیوی بچیاں دی فکر, نہ دکان دی فکر. یا اللہ اتنے تے اپنی موج میں پڑھتے ہی گئے, سکون ملتا ہی گیا, حلاوت ملتی گئی, تیری رحمت ملتی گئی. مینوں یہ لگ جائے اسی آپ ہی کہہ دینا تھا بس ہو رہا, بس بڑی تیری رحمت ہو گئی ہے. اللہ یہ نہیں جنت. آقا فرمانے نے وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ. پڑھدا جا تینوں اللہ پاک کے دیاں نیکیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اسی جگہ تو اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دا ہے آغاز کرنا ہے. یہ میں اس وجہ تو عنوان شروع کیتا ہے, دوستان دا حکم بھی سی, آرڈر بھی سی, فرمائش بھی سی, مشورہ بھی سی. انہیں کہا بڑی ہو گئی ہے ہن ساڈے تو تساں کی کڈنا ہے. مینوں ایک دوست آکھیا پیار نال, انہیں آکھیا شورا صاحب جنہ دل لگدا تے لاؤ, اساں سیدھیاں نہیں ہو. تسی جو ہر جمعے انج کرو تے سانوں کئی آندے سانوں کروا لو گے, منا لو. اور میں آکھیا بھائی میں ہی ہار من لینا وا, میں تے اینی جوگا ہی نہیں کہ تہانوں منا لاں تے سیدھیاں کر لاں. میں رب دا قرآن تلاوت کراں گا انشاءاللہ. اللہ قرآن دی برکت دے نال میرے سمیت سارے نوں سیدھیاں فرما دے. اللہ زندہ اسلام تے رکھے, خاتمہ ایمان تے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.